ونسلم على رسوله الكريم اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين صدق الله العظيم. موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کے بعد یہاں سے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے. داؤد علیہ السلام والد ہیں، سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں. ہاں کریم مولا فرماتا کہ اور بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم سے نوازا. علم کثیر تھے. دنیا میں سب سے بڑی دولت علم ہے. اللہ جن سے راضی ہوتا ہے انہیں علم سے نوازے. اور اللہ کریم نے کائنات کو اس ہستی کو ان کے اتنے اوصاف مبارکہ وہ خوبیوں والا ہے کہ مختصر یہ ہوتا ہے کہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے وہ. اور سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 114 میں فرمایا کہ محبوب آپ مجھ سے مانگنا کریں. ہاں وقر ربی زدنی علما. اتنی بڑی دولت ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا رب فرماتا ہے انہیں سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 269 وقد اوتیت خیر کثیرا. انہیں خیر کثیر اللہ کریم نے عطا کیا. اللہ اکبر. وقال دونوں نے سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام نے کیا کہا الحمدللہ الذی. اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں الحمد تمام تعریفیں للہ الذی اس اللہ کو ہے اس اللہ کے لیے فضلنا جسے ہمیں فضیلت دی علی کثیر من عبادہ اپنے بہت بندوں پر المؤمنین انبیاء علیہ السلام. تو ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو قضاء اور سیاست کا علم دیا. ہم نے داؤد علیہ السلام کو پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کا اور ہر سلیمان علیہ السلام کو چوپایوں اور پرندوں کی بولی کا علم دیا. حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے یوں عرض کی تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں نبوت و ملک عطا فرما کر جن و انس اور شیاطین کو ہمارے لیے مسخر کر کے اپنے بھروس سے ایمان والے بندوں پر ہمیں فضیلت عطا فرمائی. تو اس آیت میں اہل علم کے لیے ترغیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں جو علم عطا کیا اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور وہ یہ سوچے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. علم کے باوجود بھی وہ کسی دولت مند کو اپنے آپ سے اگر وہ اچھا سمجھتا ہے یا اس کے سامنے چمچگیری جیسے بہت سارے نام کے مولوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ بننے والے یا کسی شہر کے سامنے ایسے گھومتے رہتے جیسے چاپلوس بلی. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اللہ نے ایک عالم دین کسی دولت مند کی برباد نہیں برا نہیں لیکن دولت مند اگر عالم کے برباد ہے تو بڑا اچھا. اللہ تعالیٰ نے علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا اور آج جو انتصاری کا اظہار کریں علماء میں یہ مسئلہ بھی اپنے دیکھنے کی تکبر ہو. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں ان سے بات تک
تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا انسان ہے وہ ہے جس کے ساتھ بات کرنے میں آپ کو آسانی لگے، خوف نہ ہو اور بات کریں. ہم کہتے ہیں اگر وہ متکبر ہے تو پھر ہم معاف نہیں کریں. تکبر مان متکبرین میں بعض نہیں، اور اگر واقعی وہ مسئلہ پوچھے تو مسترا سے بڑے اعتدال سے بڑے پیار سے پھر ہم اس کو سمجھاتے ہیں. اور یہ ذہن بنائیں کہ اگرچہ انہیں ترتیب لوگوں پر ترتیب دی گئی ہے لیکن بہت سے بندوں کو ان پر بھی فضیلت حاصل ہے کہ ہر علم والے کے اوپر بڑا علم والا ہے. وفاق کل ذی علم حکیم ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں کہ صدیق اکبر کے بعد حضور کے اوپر کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے شیخ القرآن، عاجزی اتنی فرماتے تھے اور وہ عاجزی فرماتے ہوئے کہتے تھے سب لوگ عمر فاروق سے زیادہ کرتی ہیں. اچھا بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں دوسرے کو خود ہم نے بولے سے سنا کہ بھائی کسی عالم کو بڑا نہیں سمجھو، مجھے یہ بات ہے اب فطرت ہے نا. میں تو کہتے طالب علم میں بھائی یہ بھی ہم سے کیا ہے فطرت ہی ہمارے ذہن میں ہوتی یہ اسلام چاہیے. بعض ایسی بات کرتے ہیں کہ آپ چھوڑ رہے ہیں کوئی بڑا وبر سب سلیمان داؤدا. اللہ کریم فرماتا اور سلیمان داؤد علیہ السلام کے جان نشین بنے. اعلیٰ یا الناس فرمانے لگے اے لوگوں علمنا منطق الطیر، اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے. اللہ نے ہمیں یہ قوت دی. پرندوں کی بولی کون سیکھے؟ جدید سائنس میں ترقی کی لیکن یہ پتہ نہیں چلے کہ پرندے کیا ہے. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز میں سے ہمیں عطا ہوئی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف یہ نہیں کہ میں کے پتہ ہے پرندوں کی مجھے اللہ نے هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. بے شک یہ اللہ کریم کا ایک ظاہر فضل ہے. تو یہاں آپ میں نبوت علم اور ملک میں جانشینی مراد ہے. مال کی وراثت یاد رکھیں مراد نہیں ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہے. آپ کا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا. چنانچہ ابو محمد حسین بن مسعود بغوی رحمہ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت یعنی ان کی نبوت علم اور ان کے ملک کی وراثت بنے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا ملک عطا ہوا اور مزید انہیں اعمال اور سنات کی تذکیر بھی عطا کی. ہر چیز کے مطابق ویسے اللہ نے قرآن و کرم و سب کی بات اللہ کریم زمین اور ہر چیز کو تمہاری تذکیر آپ کے قابل. اب جیسے آپ گاڑی چلاتے ہیں آپ کی تذکیر میں ہم دعا کر رسمان الذین سخر لنا تو بعض چیز ایسے مسخر ہے کہ سورج ہمارے لیے چلتا ہے لیکن بعض کو ہم خود چلاتے ہیں. یہ ہاتھ ہمارے تصویر میں کسی کو جماعت مارو کسی کو جماعت سے یہ زبان ہماری تصویر میں. تو یہ سے اگر آپ آگے بڑھتے جائیں گے تو ہر چیز آپ کی تصویر میں یہاں تک پھر من کان للہ کان اللہ علیہ. پھر وہ سورج اور چاند پر حکومت کر پھر وہ درندوں پرندوں پر وہ جماعت تک یہ انبیاء کے ساتھ ہماری زندگی اللہ وہ تو انبیاء ہیں. ابو بکر کی شان میں کتنے ان کے ایسے واقعات ہیں کہ زمین پر روشن اپنا روشن کبیر پورے ایک عورت کا وہ تیل اسے گر جاتا نا وہ یہ واقعات یاد ہے. اور وہ جو مصر میں وہ دریا بھی بند ہوتا ہے پولیس کے ساتھ بولا نہیں اگر اللہ کو تو کرتے رہا تو بولے
بے وقوف ہوتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی کیا بھائی یہ تو اللہ کی قدرت ہے، بولو گے رب کی قدرت ہے تو اللہ اللہ ایک وہ ہے، وہ بھی انسان ہے جو ایک بچہ جو اس کا وہ نہیں ہے، اس کی بات اپنا بیٹا اس کی بات نہیں، یعنی یہ انتہائی گرا ہوا انسان، ایک وہ انسان ہے یعنی مزید آگے بڑھے اس کو اپنے جسم پر بھی تجربہ نہیں ہے، اپنے جسم میں یہاں سے کہاں سے آپ کی نظر لوگ آتی ہے، کہاں سے اس کی زبان سے آپ کی ایسے یعنی وہ فکر دینے کا اور کچھ ایسے ہے کہ وہ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وصال کے بعد علم، نبوت اور ملک کے صرف حضرت سلیمان السلام کو یہ عطا ہوئے، ان کی باقی اولاد کو بھی نہیں، تو اسے یہاں مجازن میراث تعبیر کیا گیا، کیونکہ میراث پر حقیقت مال میں ہوتی ہے جب کہ انبیاء کرام علیہ السلام روحانی وارث بنائے جاتے ہیں، ان کی نزدیک مال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ابو غلام محمد احمد قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 19 بیٹے تھے، ان میں سے صرف حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت اور ملک کے وارث ہوئے۔ اگر یہاں مال کی وراثت مراد ہوگی تو حضرت داؤد علیہ السلام کے سب بیٹے اس میں برابر بھی شریک ہو گئے، یہ تھوڑی کچھ صرف اس سے یعنی آیت بناتے نہیں آگے بیدان کیا رہا کہ وہ اسے غلط مانا لیتے کہ اگر سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے اور ادھر کہتے کہ زکریا علیہ السلام کی دعا کی میرا وارث، تو یہ تعبیر کر کر کے اپنے برے عقیدے کو سچ ثابت کرتی ہے، کیا اپنے آپ کو مزید اللہ کر لگائے کہ جمعہ عمر میں بھائی اس کو چلو کیوں ایسی بات ہے۔ اور بس یہاں تین معتبر تفاصیل کے حوالے سے لکھا گیا کہ جو ان کے علاوہ تفسیر خبری، تفسیر غزالی، تفسیر ابن مسعود، تفسیر کبیر، تفسیر بحر محیط اور تفسیر جلالین وغیرہ میں بھی یہی لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام علم اور نبوت اور ملک کے وارث ہوئے، لہٰذا اس آیت کو اس بات کی دلیل بنایا جا سکتا یا نہیں بنایا جا سکتا کہ نبی کی اولاد جو ہے وہ نبی کی وارث ہوگی، ایسے اس سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انبیاء علیہ السلام نے کسی کو ایمان و جرأت کا وارث نہ بنایا بلکہ انہوں نے صرف علم کا وارث بنایا، تو جس نے علم اختیار کیا اس نے پورا حصہ دیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تو انبیاء کے بعد سب سے بڑی حیثیت، اور آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، یہ جو بکواس کرتے ہیں ان کو بولے چلو تم ایسے کر سکتے ہو تو بولیں گے ارے یعنی اپنے آپ کو وہ یہ جو بکواس کرتے ہیں اس سے 30 اکبر سے اوپر کرتے ہیں۔ آپ بولا آپ کرو گے، وہ بولیں گے ہم تو جان بھی دے دیں گے، ارے تو 1400 سال بعد ہے، تو جان دینے والا ہوتا تو مان ان کے پاؤں سے، ان کے گھوڑے کے پاؤں سے بھی جو ناک لگی ہے وہ اس کے برابر نہیں، یہ تو بکواس کرتے کتنے سے یہ بکواس کرتے، یعنی وہ انہوں نے تو وراثت پر ہر چیز کی بات کرو گا، آپ کسی آپ کا جو استاد ہے آپ نے اس کے پاس 10-15 سال گزارے، اب نے دیکھا کہ یار وہ 1 روپیہ کبھی کسی کا نہیں دیتا اور پورا مال دوسروں کا قربان کرتا ہے، اس کے بارے میں یہ تصور کیسے آ گیا؟ یہ تو فساد ہے۔ صدیق اکبر وہ ہستی ہے کہ وہ گھر والی تھوڑے پل جمع کر کے آج
حیثیت کی بات کر رہے ہیں، اپنے ایمان کے برباد ہونے کے علاوہ تمہیں کیا ملتا ہے؟ خاتون جنت تو بہت ہی بڑی بات ہے. سچا مسلمان اس دور کا کی داڑھی نہیں ہوگی، نماز کا پابند نہیں ہوگا. کئی لوگ ہم نے دیکھے، لیکن کسی کے 10 روپے، یہ میرے پاس ایک مثال ہے، یہ پین دیکھ رہے ہیں، یہ ایک مثال ہے. ایک بچہ ہے یہاں، پکا نمازی ہے، جوان ہے، پکا نمازی ہے. اس نے بولا یہ میں نے کسی سے بول پین لیا تھا، لیکن وہ شخص چلا گیا، میرے پاس رہ گیا. اب مجھے فکر ہے کس کا کیا کروں، کیا میں شروع کر لوں. اب یہ نہیں، یہ ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں. تم صدیق اکبر کے بارے میں، میرے فادی کے بارے میں ایسے سوچ سکتے ہو؟ میں نے بولا چلو اب وہ تو نہیں مل سکتا، اس کو ایک طالب علم کے حوالے کر دیں گے، وہ اس پہ حدیث مبارکہ کی کتاب سے وہ لکھیں گے. اب پتا ایک 20 روپے کا ایک قلم، اس پرفتن دور میں یہ حرام خور ہیں، ڈاکو بھی ہیں، لیکن یہ دنیا جن کے سب کے بعد وہ یہ ہے کہ یہ بول پین بھی بندی کے ساتھ رہ جا. ہم گناہگار خطاکار ہیں، اگر کسی کا 10 روپے رہے تو تکلیف کرنے کے لیے تو ہم بولتے نہیں بھائی جان ہو گیا ورنہ ضرور. اور وہ بھی ہے کہ وہ 10 نہیں، 10 لاکھ بھی نہیں کسی وقت، 10 لاکھ کسی پاس مل جائے تو اس کو دعوت کے اوپر حملہ کر کے درندہ ہے اس کو مار کے اس کا خون بہا دے. لیکن اس کو مشکل ہے کہ اس کے اندر ایمان بھی ہو، ہمیں تو نہیں لگتا. لیکن صحابہ کی شان سے قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، ان کا انتخاب تو میرے رب نے اپنے پیارے نبی کے لیے کیا. اس دین مدین رفاعت تکمیل تک پہنچانے کے لیے، ان صحیح طریقے نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، حقوق اللہ حقوق العباد کو بجاوری کے لیے، ان کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اور معیار دین بنانے کے لیے ان کا انتخاب کیا. وہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ آج تو بولی بھی اور پیر بھی بہت سارے آرام کر سکے. اس وقت میرے نبی کے ایک نگاہ کرم میرے نبی کی نظروں میں آ گیا، اس کی دنیا بدل گئی، اس کی دنیا بدل گئی. اللہ اکبر کبیرہ. تو سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا، اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور دنیا والوں فضل ہے. فضل اس صورت میں ہوتا ہے کہ انہوں نے شکر ادا. آج کی کسی کے بعد وہ نعمت ہے. ہم کہتے ہیں 2 جگہ سورت ابراہیم آیت نمبر 34 اور سورہ نحل میں آیت نمبر 18، یہ 2 جگہ ہے. اللہ کریم فرماتا ہے کہ نعمت اللہ لا تحصوها. میں نے تمہیں اتنے نعمت دی تھی، اب میں یہ بات یاد رکھوں، اگر تم گنتے رہو گے نا پوری زندگی تو اس کو گنتے نہیں سکتے. شکر سے بجاؤ. اور آگے پھر سورہ نحل میں 53 نمبر آیت وما بکم من نعمت فمن اللہ. اس میں کوئی امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمن اور روس اور چین شریک بھی نہیں. اللہ فرماتے آپ نعمت نہیں دیتے. وسیلہ کوئی بھی ہو، سبب بھی کوئی بھی ہو، حقیقت میں صرف اللہ ہی دیتے. ہم کہتے ہیں نا، ہم بازار کو ہمیں کوئی چیز دے دے تو ہم زیادہ جس کے طرف یہ چیز بھیجی گئی زیادہ تر اس کا شکر ادا کریں. اگر جو لانے والا بھی قابل ہے، شکر اس کا شکر ادا کیا جائے. لیکن میں تو جس نے بھیجا نا، تو اللہ فرماتا وسیلہ کوئی بھی ہو، یہ نعمت میری طرف سے ہے، کیونکہ میں جو نعمت روک لیتا ہوں نا، اللہ مرسل سورہ نمبر 35 نمبر 2، پھر اس کو کوئی دینے والا نہیں ہوتا. یہ اللہ کا فیصلہ. یہ میرا بیٹا بیمار ہے، اور دنیا کا کون سا علاج ہے جو اس نے نہیں کیا، لیکن اللہ کا عطا لکھباز فیصلہ ایسا ہوتا ہے. پھر ہم کہتے رضیت باللہ ربا، یا اللہ تو راضی ہو جا، ہم اس میں بھی راضی. ہم ہر حال میں راضی رہنا، یہ بندے خدا کی تعریف ہے کہ کہتے رضیت باللہ ربا، بس جو میرے رب کا فیصلہ میں راضی ہوں، یا اللہ تو راضی ہو جا. مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے مشرق اور مغرب کی مملکت عطا فرمائی. 40 سال آپ اس کے مالک رہے. پھر پوری دنیا کی مملکت عطا فرمائی. جن و ان، شیطان، پرندے
عطا فرمائی. آپ کے زمانے میں عجیب و غریب صنعت ایجاد ہوئی اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. یہاں سے واقعہ شروع ہو رہا ہے. وَحُشِّرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے جناتوں اور انسانوں پرندوں سے اس کے لشکر جمع کر دیے گئے. حشرہ جمع کر دیے گئے تو وہ یوزعون وہ روکے جاتے تھے. بڑا مہذب طریقے سے بڑا عجیب انداز. اب یہ کتنا مشکل کام ہے. اس بات کا ایک مفہوم یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مختلف مقامات سے جنوں انسوں اور پرندوں کے لشکروں کو جمع کر دیا گیا اور اس لشکر کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کا انتظار کرنے کے لیے روکا جاتا تھا تاکہ سب جمع ہو جائے. اس کے بعد انہیں کھلایا جاتا تھا. دوسرا مفہوم یہ کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں سے اس کے لشکر جمع کر دیے گئے تو وہ پہلے ایک جگہ ترتیب سے روکے جاتے تھے پھر انہیں کہیں روانہ کیا جاتا تھا. اور یہ کہ سلیمان علیہ السلام کی جگہ 100 فرسخ اللہ اکبر کبیرہ یعنی 300 میل میں صرف لشکر پوری دنیا پر بادشاہ ہوتی. اور پھر یہ بھی نہیں کہ صرف انسان صرف جنات ہے صرف پرندے نہیں اور یہاں تک کہ ہوا تک اس کے تعلق وہ یہ کہ دور کی بات تو نہیں. اللہ کی قدرت 25 فرسخ یعنی 75 میل جنوں کے لیے 25 فرسخ انسانوں کے لیے 25 فرسخ پرندوں کے لیے اور 25 فرسخ وحشی جانوروں کے لیے بھی. یہ تمام کے تمام عبدالسعود تفسیر عبدالسعود میں یہ اتفاقی بات لکھا ہے. یہ زمانہ کی شانیوں کا سسٹم دے کر یہ بات کوئی بعید نہیں لکھی. وہ تو پھر قدرت والے تھے اللہ تعالیٰ کے نبی تھے شانوں والے تھے. پھر آگے انشاءاللہ بڑھیں گے. ایک پیارا سا واقعہ شروع ہو رہا ہے. سلیمان علیہ السلام پھر چلتے ایک وادی نمل پر وہ چینٹی کی وادی پر پھر وہ جب دیکھتی ہے تو ان کو بھی اللہ نے کیا کری تو سلیمان علیہ السلام دور سے ان کی بات سنی ان کی اپنے لشکر کے دلے میں گھس جائے. آج کل پرویزی ہمارے پیچھے کے وہ شاکر اور ان کے چمچے جو بڑا فساد ڈال رہے تھے پلے میں اللہ کی سب سے بچائے. ایک علاقہ تھا وہاں پہ نمنا میں اچھا عرب آئی شاہ سودا تو پہاڑوں کی طرف چلے جاتے مجھے گھروں میں چلا گئے تو دلوں میں کہاں سے ہے کہ آئی چاہے خامی بھنگ نہیں جاتے کوئی گمراہ کرنے سے ڈرتے ہوں ایک اللہ سے اب یہ فکر ہے 2 نمبر بولنے کے بعد ارے میرے بڑا پیارا بھی دماغ ہے. یعنی ایسے شیطان لبرل لوگوں جو ہے بے نوازی ہے. یہ جتنے بھی آؤٹ ہوتے ہیں جنہیں ڈر سکتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں والدین فرمان بردار ہوتے ہیں یہ فوراً بس کوئی نیا مارکیٹ میں مل آیا اب وہ کہتے کہ داڑھی نہیں ہے بولے کہ یار یہ مسا میں نے بولا اگر ایسے مل آیا کہ بھائی اصل دن کہہ دے کہ نہیں بھائی یہ جو خوبصورت کر رہے ہیں اصل لباس میں تو کہتے بس لشکر کے لشکر دوسرا بھائی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نہیں کر دو آپ نے یہ نہیں کہتے آپ اس کو لگے نہیں مثال کے طور بہت سارے مخلوق اب ٹھیک ہے لوگ گانے گاتے بن کوئی بات ہے لیکن ابھی ایک ہے یہ پرویزی میں تو وہ ان کے پیچھے پڑ رہے نہیں یہ گانے بجانے کا یہ کام ہونا مسجد میں ڈھول ہونے چاہیے اور یہ بولی غلط کرو یعنی صاف نصوص شریعت کے خلاف ہے اور عوام کے بھی بس صحیح ہے نا یار
کہ کتنا بڑا گناہ ہے، سے کتنی تکلیف ہوگی. ایک نیک انسان دیکھ کر بتائے برداشت نہیں کر سکتے، انہیں اتنی تکلیف ہوگی یار یہ لوگ برباد ہو گئے. لیکن وہ خود جس میں گفتخور سے پوچھو اس کو جانے کا مزہ آ رہا ہے. اگر وہ بندہ نہ ہو تو ہماری تو حالت بری ہے. ایسی ہے نا، اللہ کو کہتا تھا ہم ناتا نہ کرو تو ہمیں تو مزے ہی نہیں آتا. حجاج بن یوسف کو میں کسی کو مار ہوئی تو مجھے کھانے میں مزہ نہیں آتا. ارے خدا کے بندے گناہوں سے بچو. جو مطلب قرآن مجید پر حضور علیہ السلام نے کہ اللہ کے ایک بندوں نے قرآن میں تمہارے سامنے بات کر دی، اس پر تو انشاءاللہ خدا کا اللہ سنیں گے آگے بڑھتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ زندگی بھر اللہ قرآن پاک کو سننے اور اس کے بعد اس کو واپس سننے میں جو ہاں مزہ ہے، اس کے بعد عمل کرنے، پھر اس کے بعد دوسرے بندے کی پیارے پیغام سے اللہ پہنچانے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.